الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه. محترم اسلامی و دینی بھائیوں، اسلام میں مساجد کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے. اس موضوع پر مستقل کئی خطبے آپ کے سامنے دیے جا چکے ہیں، لیکن ان مساجد میں دنیا کی 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی خاص فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور قرآن کریم میں بھی کہیں ان کا واضح انداز میں اور کہیں اشارے کے طور پر ذکر ملتا ہے. تو وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ تو پہلی مسجد مسجد حرام ہے، جو کعبہ ہے مسجد حرام، وہ اس دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے اس زمین پر بنائی گئی. سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مسجد حرام ہے. تو وہ سب سے پہلی مسجد ہے، اور اس میں نماز پڑھنے کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. مسجد حرام میں نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. تو یہ پہلی مسجد ہے جو دنیا کی سب سے اہم مسجد ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والی مسجد ہے. دوسری مسجد وہ مسجد نبوی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مدینے کے اندر مسجد نبوی ہے، جس میں نماز پڑھنے کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا 1,000 نمازوں کے برابر ہے. یہ دوسری مسجد ہے جس کی خاص فضیلت ہے. اور ایک تیسری مسجد جو کہ بلاد شام فلسطین کے اندر ہے، اور یہی مسجد آج کا ہمارا موضوع ہے، مسجد اقصی، اور جس پر آئے دن مظاہر ہوتے رہتے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ، اور ایک غلط فہمی کے نتیجے میں غیر قومیں اس پر اپنا دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ مسجد ہماری ہے، مسجد اقصی یہ ہماری ہے، القدس یہ ہمارا ہے، ارض مقدس اس پر مکمل طور سے ہمارا قبضہ ہونا چاہیے. یہ ان کا جھوٹا دعویٰ ہے. انشاءاللہ اس کا ذکر بھی آگے آئے گا. تو تیسرے نمبر پر جو مسجد ہے فضیلت والی وہ مسجد اقصی ہے. ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ خاص طور سے سفر کرنا کسی مسجد کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے. آپ خاص طور سے سفر کر کے جائیں کہ ہم فلاں مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے، تو یہ جائز اور درست نہیں ہے.
لیکن 3 مسجدوں کی طرف سفر کر کے جانا ثواب کی نیت سے یہ جائز اور درست ہے، بلکہ جانا چاہیے۔ دنیا کے اندر 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف آپ کو سفر کر کے جانا چاہیے، پیسے خرچ کر کے جانا چاہیے اگر آپ جا سکتے ہیں تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ سفر نہیں کیا جا سکتا ہے، رخت سفر باندھا نہیں جا سکتا ہے سوائے 3 مسجدوں کے، یعنی 3 مسجدوں کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ المسجد الحرام، پہلی مسجد مسجد حرام ہے، دوسری مسجد ومسجدی ھذا، میری یہ مسجد، یعنی مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد کی طرف بھی سفر کر کے آیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والمسجد الاقصی، تیسری مسجد وہ مسجد اقصی ہے جو فلسطین کے اندر ہے، یروشلم میں ہے، وہاں کا بھی سفر کیا جا سکتا ہے ثواب کی نیت سے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسجد نبوی میں ثواب زیادہ ہے یا مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا مسجد اقصی سے 4 درجہ زیادہ ہے، یعنی مسجد نبوی کا ثواب مسجد اقصی سے 4 درجہ زیادہ ہے۔ اب جب مسجد نبوی کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے تو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب 250 نمازوں کے برابر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور بھی کئی ایک احادیث ہیں مسجد اقصی میں نماز کے تعلق سے، فضیلت کے تعلق سے، لیکن وہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ سب سے صحیح بات یہی ہے کہ مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب وہ 250 نمازوں کے برابر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق۔ لہذا پتہ چلا کہ مسجد اقصی کی اس ناحیے سے بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ہمیں سفر کرنے کی، سفر کر کے جانے کی اجازت دی ہے۔ اس مسجد کے تعلق سے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ کتنے انبیاء کرام ہیں، کتنے نبی ہیں جنہوں نے اس مسجد میں موت کی دعا مانگی، یعنی ارض مقدس میں مرنے کی دعا مانگی، بخاری کی روایت ہے۔ اور کتنے انبیاء کرام ہیں جو اپنے اپنی جگہ پر پیدا ہوئے، وہاں پر ان کو بھیجا گیا، لیکن لیکن ہجرت کر کے انہوں نے فلسطین آنا، ارض مقدس آنا اور شام آنا انہوں نے پسند کیا کہ ہم جا کر وہاں پر رہیں گے۔ ان میں سے پیش نام آتا ہے جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہے، جو آ کر شام میں بسے، ارض مقدس میں آ کر بسے۔ ان کے علاوہ حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان ہے، داؤد علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور بھی کئی ایک انبیاء کرام ہیں جنہوں نے ہجرت کر کے بلاد شام کو اور اسی طرح سے ارض مقدس فلسطین مسجد اقصی کو اپنا مسکن بنایا اور یہاں پر رہنا پسند کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جب بہت زیادہ ظلم ہوا اور ان کی قوم اس ڈر پہ ہو گئی کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ اے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کو پورا اجر دینے والے ہیں اور ہم آپ کو اپنی طرف اٹھانے والے ہیں اور ہم آپ کے تابع بنا دیں گے ان تمام کافروں کو جو آج آپ کو پریشان کر رہے ہیں، یہ سب آپ کے تابع ہو جائیں گے، آپ کے نیچے چلے جائیں گے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کو اپنے پاس بلانے والے ہیں۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس زندہ بلا لیا۔
اس کے بعد اب دیکھیے قیامت سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو وہ ارض مقدس فلسطین مسجد اقصیٰ میں آئیں گے۔ اس کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے، لہذا اس ناحیے سے بھی مسجد اقصیٰ کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ معراج کا سفر جب شروع ہوا، آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا مکہ کے اندر ہوئے اور ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف، مدینے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ لیکن آپ دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی، ساتوں آسمان کی سیر کرائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات مسجد حرام سے ہوئی، یعنی مسجد حرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات ہوئی۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لے گیا، فلسطین یروشلم لے گیا۔ اللہ رب العالمین جس کا ذکر اللہ رب العالمین کرتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لایا گیا۔ مسجد اقصیٰ میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کرائی، اور مسجد اقصیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالہ شراب کا تھا اور ایک پیالہ دودھ کا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا، دودھ پینا پسند کیا۔ تو فرشتے کی طرف سے آواز آئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت کو اختیار کیا، آپ نے دودھ کو کھایا، یہ فطرت ہے، دودھ پینا انسان کی فطرت ہے، اور شراب پینا یہ انسان کی فطرت نہیں ہے، ایک غیر فطری عمل ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار کیا، اور پھر وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کی سفر کا آغاز ہوتا ہے، وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی معراج شروع ہوئی۔ تو اس ناحیے سے بھی آپ دیکھیے مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور مسجد اقصیٰ کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس مسجد کے تعلق سے فرماتا ہے کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ وہ سرزمین ہے جس کے ارد گرد، جس کے چاروں طرف ہم نے بہت زیادہ برکتیں دے رکھی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے کتنے انبیاء کرام نے یہاں پر آنا پسند کیا اور یہاں پر آ کر مرنا پسند کیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں ہم کو جاننا چاہیے کہ دنیا کے اندر وہ کون سے مقامات ہیں جو فضیلت والے ہیں، اور وہ کون سے مقامات ہیں جن کی فضیلت قرآن کریم کے اندر آئی ہوئی ہے، احادیث کے اندر آئی ہوئی ہے۔ لہذا آج آپ دیکھیے مسجد اقصیٰ پر مظالم ہو رہے ہیں، وہاں پر جھوٹا دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن ہم میں سے بعض مسلمان بھائی دوسرے ممالک میں ایسے ہوتے ہیں جو بالکل لا علمی کا شکار ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا حق بنتا ہے۔ ہم وہاں جا کر ہم وہاں نہیں جا پا رہے ہیں، ہم وہاں جا کر ان سے نہیں جوجھ پا رہے ہیں، ہم وہاں جا کر ہم جنگ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ان کا درد اور ان کی چیز ہمیں اپنے دل میں محسوس کرنی چاہیے، محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ یہ مومن ایک دوسرے کے لیے عمارت کی طرح ہے، ایک عمارت کی طرح، ایک دیوار کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح سے دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی دیتی ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان بھی دوسری مسلمان کو مضبوطی دیتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی جو ہے ہمیں بھی ان کا درد محسوس کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس مسجد کو فتح نصیب فرمائے اور پورے طور پر وہ مسجد مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، کیونکہ حقیقی وارث انبیاء علیہ السلام کے مسلمان ہیں، اور مسلمان ہی اس مسجد کے حقیقی وارث ہیں۔
ہیں، لہذا ہم ہی کو اس مسجد کا حقیقی وارث ہونا چاہیے اور دنیا کی جو تنظیم ہے اس کو بھی پورا حق مسلمانوں کو دینا چاہیے۔ لہذا آج آپ دیکھیے وہاں پر کتنے مظالم ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا یہ حصہ بن چکا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہماری زندگی کا اور ہماری موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کب بم دھماکہ ہو اور کب ہم دشمنوں کا شکار ہو جائیں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ آج ہم امن کی زمین میں رہ رہے ہیں، اگرچہ ہم غیر قوموں کے درمیان ہیں، لیکن آج آپ دیکھ لیجیے ان سے زیادہ امن ہم محسوس کر رہے ہیں، اور وہ بیچارے امن محسوس نہیں کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو رہے ہیں، اپنا حق لینے کے لیے وہ قربان ہو رہے ہیں۔ لہذا ان کا درد ہم کو محسوس کرنا چاہیے، اور مسجد اقصی کی جو تاریخ ہے وہ ہم کو یاد کرنا چاہیے، وہ ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسجد پر اس دنیا میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے کون سا گھر بنایا گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ، اس کی تعمیر اس دنیا میں سب سے پہلے ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ پھر کون سا گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی، مسجد حرام کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا کہ کم کانا بینہما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سنتن یا 40 عامن، 40 سال کا فاصلہ تھا دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ تھا۔ اور یہ جو بنیاد رکھی گئی ہے یہ غلط فہمی میں ہم نہ رہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد کو بلند کر رہے تھے، تو انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے دور میں خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا ہے، باقی اس کی بنیاد جو پڑی تھی وہ آدم علیہ السلام کے دور میں پڑ چکی تھی۔ بہت پرانی عمارت ہے، دنیا کی سب سے پہلی عمارت ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بنائی گئی، اور اس کے 40 سال کے بعد آدم علیہ السلام ہی کے دور میں مسجد اقصی کی بھی تعمیر ہو گئی تھی، اس کی بھی بنیادیں رکھی گئی، اور اس کے بعد مختلف ادوار گزرے۔ تو یہی ہیکل سلیمانی کے بارے میں یہی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، اس کی جو تعمیر کیا ہے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس لیے وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہیکل سلیمانی کی نام پر یہاں پر ہمارا قبضہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ آپ دیکھیں تاریخ میں جائیے اور جب آپ مطالعہ کریں گے پتہ یہ چلے گا کہ نہ تو خانہ کعبہ کو بنانے والے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ہے، اور نہ تو مسجد اقصی کو بنانے والے سلیمان علیہ السلام، بلکہ بہت پہلے ان لوگوں نے دوسری تعمیر کی، تعمیر جدید کی تھی، اور اس کی تعمیر بہت پہلے آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہو چکی تھی، اور دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 40 سال کا فاصلہ ہے، بس اتنا فاصلہ ہے۔ تو یہ بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے اور بھی قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس ارض مقدس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو نجات دے دی ایسی زمین میں کہ جس میں دنیا والوں کے لیے بہت زیادہ برکت ہے، یعنی مراد یہی فلسطین ارض مقدس بلاد شام۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے آئے، اور ان کے بھتیجے جو حاران کے بیٹے ان
کے بھتیجے لوط علیہ السلام یہ جو ہے ہجرت کر کے ارض مقدس آئے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، اے میری قوم کے لوگوں تم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، یعنی فلسطین کے اندر مسجد اقصی کے احاطے میں تم داخل ہو جاؤ. التي كتب الله لكم، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت میں تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اس جملے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس مسجد کے حقیقی وارث وہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو صرف دل سے ماننے والے. یہ یہودی کیا مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو؟ آپ غور کر لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے یہودی اور آنے والے تمام یہودیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اولئک شرار الخلق عند اللہ، کہ اللہ کے مخلوق میں سب سے زیادہ بدتر مخلوق یہی یہود ہیں جو جھوٹا دعویٰ ٹھوک رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق یہی یہود ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اس زمین میں داخل ہو جاؤ، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ التي كتب الله لكم، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. ولا ترتدوا على ادباركم، اور تم اپنی پیٹھوں کے بل نہ پھرو، سرکشی نہ کرو، اس زمین میں داخل ہو جاؤ. فتنقلبوا خاسرین، اگر تم سرکشی کرو گے تم میرا کہنا نہیں مانو گے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فتنقلبوا خاسرین، تم لوگ خائب و خاسر ہو کر اور گھاٹے میں ہو کر لوٹو گے، لہذا تم لوگ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ. اور اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے چند لوگ جو زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ہم نے ان کو وارث بنا دیا زمین کے مشرق و مغرب کا، یعنی شام مراد ہے یہاں پر، بلاد شام فلسطین مسجد اقصی کا جو علاقہ ہے وہ مراد ہے کہ ہم نے ایسی قوم کو اس کا مالک بنا دیا جو زمین کے اندر کمزور سمجھے جاتے تھے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس زمین کو ہم نے مالک بنا دیا جس کے چاروں طرف ہم نے بہت زیادہ برکتیں دے رکھی تھی. اس زمین کا مالک ان مسلمانوں کو بنا دیا جو زمین کے اندر کمزور سمجھے جاتے تھے. اسی طرح سے آپ دیکھیے مسجد اقصی کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، یہ ہمارا قبلہ اول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تھے ہجرت کر کے تو 16-17 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے وہ مسجد اقصی یعنی فلسطین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خواہش تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ اس زمین کے اندر سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ مکہ کو بنا دیا جائے، خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے. لہذا اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئی کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا رخ اب جو ہے مسجد حرام کی طرف کر لیجیے. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ کہیں بھی ہوں کہیں بھی نماز پڑھیں، لہذا دنیا کے مسلمان کہیں بھی نماز پڑھیں تو اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں. تو یہ ہمارا قبلہ اول ہے، سب سے پہلا قبلہ ہے، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کو اللہ رب العالمین نے قبلہ قرار دیا ہے. اس ناحیے سے بھی آپ دیکھیے، اس ناحیے سے بھی آپ دیکھیے کہ مسجد اقصی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے. لہذا اور باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں کہ اس مسجد کے اندر ثواب کتنا ہے نماز پڑھنے کا، اور اسی طرح سے اس مسجد کی طرف سفر کرنا بھی جائز ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معراج کی ابتدا ہوئی ہے اس کی شروعات بھی مسجد اقصی سے ہوئی. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اور بھی باتیں اس تعلق سے آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی.
کہ کب سے جو ہے اس مسجد پر قبضے کا دعویٰ کیا گیا اور کس طرح سے جو ہے مسلمانوں پر ظلم اٹھایا گیا. آپ دیکھ لیجیے یہ مسجد اقصی جو ہے یہ ہمارے نبیوں کی وراثت ہے, یہ ہمارے نبیوں کی وراثت ہے, اور اس کے وارث حقیقت میں وہی بن سکتے ہیں جو نبیوں کو صحیح انداز میں ماننے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو صحیح انداز میں ماننے والے مسلمان ہی ہو سکتے ہیں. ان کی قوم جو آج جھوٹا دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں, تو ماننے والے نہیں ہیں. انہوں نے تورات کو بدل ڈالا, تورات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو اس کو بدل ڈالا. لہذا جب موسیٰ علیہ السلام کے تم باغی ہو تو تم موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے کیسے ہو سکتے ہو, اور مسجد اقصی اور فلسطین تمہارا کیسے ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی تھے اور ہم ان کو صحیح انداز سے ماننے والے ہیں. آپ دیکھیے عشر عشیر بھی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کرنے کے بعد. لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام پر جو صحیح انداز سے ایمان لانے والے ہیں وہ آج مسلمان ہی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں. اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی جو دوسری تعمیر کی تو سلیمان علیہ السلام کو صحیح انداز میں ماننے والے اور کس طرح سے ان پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے اس طرح سے ایمان لانے والے لہذا پورے طور پر مسلمان ہیں, پورے طور پر مسلمان ہیں. لہذا انبیاء کے جو لوگ حقیقی وارث ہیں وہی ان مساجد کے وارث ہیں. لہذا اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ خطبے میں آئے گا. لہذا آج جو بھی مصیبتیں مسلمانوں پر آ رہی ہیں تو وہ مصیبتیں غیروں کی طرف سے آ رہی ہیں, غیر قوموں کی طرف سے آ رہی ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. کہ زمین کے اندر اور سمندر کے اندر جو بھی فساد پھیلتا ہے, جو بھی بگاڑ آتا ہے, زمین پر طوفان آ جاتا ہے, زمین کو اللہ ہلا دیتا ہے, سمندر میں جو ہے سونامی لہریں آ جاتی ہے اور سمندر میں بھوچال آ جاتا ہے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ کیوں آتا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس, یہ لوگوں کے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے. جو آج ہم دنیا کے اندر عمل کر رہے ہیں الٹے سیدھے حرام کھا رہے ہیں, سود بیاج کی فراوانی ہے ہمارے اندر, اور اسی طرح سے اور نہ جانے کیسے کیسے گناہ ہمارے اندر عام ہوتے جا رہے ہیں. لہٰذا ان تمام گناہوں کا نتیجہ ہے جو اللہ رب العالمین ہم کو یہ سزائیں دے رہا ہے. اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ تعالیٰ ہمارے بعض کاموں کا مزہ ہم کو چکھا رہا ہے. اگر اللہ ہر کام کا مزہ ہم کو چکھانے لگے تو سمجھ لیں کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اللہ ہم کو ہمارے بعض گناہوں کی سزا دیتا ہے. لہذا ہم کو اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بھی مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں یہ تمہارے ہی بات سے آتی ہیں. یعنی ہمارے جب اعمال برے ہوتے ہیں, زمین پر سرکشی بڑھ جاتی ہے, تبھی اللہ تعالیٰ اس طرح کی مصیبتیں ڈالتا ہے. اور بھی آپ دیکھ لیجیے دنیا کے اندر بہت سی مصیبتیں ہیں, بیماریوں کی مصیبتیں ہیں, اور نہ جانے کیسی کیسی دنیا کے اندر آفتیں ہیں. ان تمام موقعوں پر ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے ہم کو توفیق مانگنا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں مسجد حرام, مسجد نبوی اور مسجد اقصی کی اہمیت کو سمجھنے کی اور ان کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں مقدس مقامات کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور اس سے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگ سکیں. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جن لوگوں نے خاص طور سے دعا کے لیے کہا ہے, اے اللہ ان کی بیماری میں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اور ان کی بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا. اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ, ایمان کی حالت میں رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا